اشتیاق بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز مانسہرہ۔ ناظرین، اس وقت میں ایک بہت حساس جو معاملہ مانسہرہ کے اندر جابہ قتل کیس کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں بھی کافی کومنٹس وغیرہ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے۔ اور اس کے علاوہ اوورال بھی جس طرح اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک واقعہ کے بعد جو کہ انتہائی دردناک واقعہ ہے، جس میں ایک خاتون قتل ہوئی اور اس کی ایک 16 ماہ کی بیٹی قتل ہوئی، تو یہ اندوناک واقعہ ہونے کے بعد جس طرح سوشل میڈیا پہ بعض عناصر نے مطلب اس معاملے کو گمبھیر بھی بنا دیا اور انہوں نے اپنی زبانوں کو لگام بھی نہیں دی، جس سے جو ہے دو قوموں کے درمیان اس وقت انتہائی کشیدہ صورتحال ہے۔ اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ اس کے ذمہ داران جو ہیں ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، جو شر اور فساد پیدا کرنے کی وجہ بنے۔ سوشل میڈیا کے اوپر، چینل کے اوپر باقاعدہ ایک ایکٹ موجود ہے، تو ضرور کارروائی ہونی چاہیے جو اشتعال انگیزی پھیلانے کا سبب جو لوگ بن رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بیسیکلی کیونکہ دو خاندانوں کے درمیان پائی جانے والی چپکلش تھی، ابھی ملزمان جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، جو نامینیٹڈ ہے، جن کو نامزد کیا گیا ہے، تو ابھی واقعی وہی اس وقوع کے ذمہ دار ہیں یا کوئی اور ہے، یہ تو پولیس کی تحقیقات کے بعد جو ہے سب چیزیں سامنے آ جائے گی۔ ابھی تک حیران کن صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح معاملے کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سادات برادری جو ہے اس کو جس طرح کی گالم گلوچ دی جا رہی ہیں، اور جس طرح کا مفتیان سوشل میڈیا جو ہیں وہ اپنے فتوے جاری کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی غیر سنجیدہ طریقہ کار ہے۔ دیکھیں جی، ہمارا جو مانسہرہ ہے، میں مانسہرہ کی حد تک بات کروں گا کہ کیونکہ جو ایبٹ آباد ہے وہ بھی ایک انٹرنیشنل لیول کا شہر ہے، اور جس طرح آپ پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، تو وہاں پہ کوئی بندہ کون سے صوبے کا ہے، کوئی بندہ کس شہر کا ہے، تو وہاں جو واقعات ہوتے ہیں ان کا رپورٹ جو ہے ہوتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ایک دوسرے کے اوپر جس طرح کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، تو مانسہرہ جو ہے وہ ایک ایسا ضلع ہے کہ یہاں صدیوں سے یہیں کے لوگ جو ہیں وہ آباد ہوتے یہاں پہ چلے آ رہے ہیں۔ صدیوں سے سردار برادری، سادات برادری اور دیگر تمام اقوام یہاں پہ آباد ہیں، اور وہ آپس میں بڑے بھائی چارے کے ساتھ، بڑے ہمدردی کے ساتھ، ہم سب لوگوں کے غم بھی سانجھے ہیں، ہم سب لوگوں کی خوشیاں بھی سانجھی ہیں۔ اور ان حالات میں سیاسی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ہمارے مشترکہ طور پر ہماری جو ہے اتحاد ہیں، سیاست کے اندر بھی قوموں کے اتحاد ہیں، تو جہاں ایک جو جابہ کے اندر ایک خاتون جو ابھی قتل ہو چکی ہیں، وہ فرار ہو کر مطلب اپنے خاندان کا ناک کاٹ کر مطلب انہوں نے جو اختیار استعمال کیا ہے، وہ اس کو کوئی بھی باشعور آدمی اس حرکت کو ٹھیک نہیں کہہ سکتا۔ کسی بھی قوم کی کوئی بچی اپنے خاندان سے اجازت کے بغیر اور وہ بھاگ کر مطلب مختلف قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بھی ہم نے سنا کہ اس نے یہاں سے جب وہ کسی کے ساتھ فرار ہوئی، جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، تو وہ اپنے گھر والوں کو اس نے مطلب بالکل اندھیرے میں رکھا اور اس کے ساتھ جا کے آباد ہو گئی، اور اس کے بعد اس شادی کے 3-4 سال غالباً ہو چکے ہیں، تو 3-4 سال میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کسی نے کوئی قتل مقاتلہ نہیں کیا، تو اب اچانک یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس میں ایک 16 ماہ کی بچی جو ہے وہ بھی قتل ہو چکی ہے، اور یہ رابعہ نام کی خاتون بھی قتل ہو چکی ہے، اور جس طرح وہاں پہ
FIR میں اس کی ساس جو ہے اس نے جن لوگوں کو ملزمان نامزد کیا کہ وہ یہاں آئے، انہوں نے فائرنگ کی، تو یہ سب باتیں جو ہیں ابھی کچھ بھی مطلب سامنے واضح بات نہیں ہے. مطلب یہ پولیس کی 1 2 3 4 دن کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے بعد جو ہے اس پر باقاعدہ کارروائی ہوگی اور کارروائی ہونی چاہیے. لیکن افسوس ہے، میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کوئی کہتا ہے جی کہ سید جو ہے وہ بھی عام لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے جی سید ایسے ہیں، کوئی مطلب گالم گلوچ کر رہا ہے، تو میرے خیال میں آگے سے رسپانس جس طرح رسپانڈ کر رہے ہیں، سادات بھی کر رہے ہیں، تو وہ پھر ایک قسم کا سخت اشتعال انگیز صورتحال بنی ہوئی ہے اور محاذ رائی ہے، اور آمنے سامنے دو قوموں کو جو لایا جا رہا ہے سازش کے تحت، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں پہلے کہہ چکا کہ ہمارے جو علاقہ ہے منصرہ، یہاں صدیوں سے مطلب تمام قومیں جو ہیں وہ آباد ہیں. ہر گاؤں کے اندر دیکھ لیں، سید بھی ہیں، سواتی بھی ہیں، اور سردار برادری کے لوگ بھی ہیں، تمام قوموں کے لوگ ہیں، اور وہ سب ایک دوسرے کی وہ کیا کہتے ہیں کڑی قبر، یہ سب چیزیں سانجھی ہیں، ایک دوسرے کی تیمارداری ہے، ایک دوسرے کی ماتمداری پہ وہ جاتے ہیں. ابھی جب واقعہ ہو چکا ہے اور ناخوشگوار واقعہ ہے، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس خاتون نے اپنے خاندان کی ناک کاٹی اور وہاں سے وہ فرار ہو کر چلی گئی، اس کا فعل غلط تھا. اس نے جو ہے ہم کسی فتویٰ کے اور شریعت کے اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دین ایک بہت گہری بات ہے، اور اس کے لیے جب تک کسی کے پاس مکمل علم نہ ہو تو میرے خیال میں اس کو بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ علاقائی اقدار ہوتی ہیں، کچھ قومی اقدار ہوتی ہیں، اور کسی بھی قوم کی بیٹی جو ہے وہ جب اس طرح اپنے والدین کو جو اس کو پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو لکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور ان کو وہ چکمہ دے کر ان کو وہ کسی کے ساتھ فرار ہو جائے، تو میرے خیال میں اس معاشرے کے اندر کوئی بھی والدین جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں. جبکہ ہمارا منصرہ جو ہے وہ تو تھوڑا سا یہاں پہ تمام قوموں کی اپنی اپنی اقدار ہیں. یہ جو جائز اور ناجائز والا جو بات ہے، یہ اس کے لیے بھی علماء کے فتوے موجود ہیں. مطلب مختلف علماء نے اس نکاح کو جائز قرار دیا، مختلف جو اکثریت علماء تھے انہوں نے اس طرح کے نکاح کو، سید اور غیر سید کو، غیر شرعی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی قرار دیا. لیکن اس بات سے آپ ہٹ جائیں، اس پہ ہمیں کم از کم بات کرنے کا کوئی اتنا حق اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ نالج جب نہیں رکھتے ہیں. جب ہم کوئی بات کریں تو اس کو کسی قانون کے کٹہرے میں جا کر مطلب وہاں پہ ہمارے پاس ذاتی جو ہماری دلائل ہیں وہ ہمارے پاس نہ ہوں، تو میرے خیال میں اس بات سے ہٹیں. آپ صرف اس بات پہ آئیں کہ جس طرح ایک خاتون نے جو اپنا پہلے اس نے حرکت کی وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک تھی، کہ جب اس نے اپنے خاندان سے فرار ہو کر شادی کی، اور اس کو اپنے والدین کو، کوئی بھی برادری ہے تو ان کو والدین جو ہیں وہ ان کو رائے میں لینا چاہیے. ولی ہوتا ہے نکاح کے وقت جو ہے خاتون کی طرف سے، اس قسم کا نکاح ہو کوئی بھی ہو تو اس میں وہ ہوتا ہے. تو مختصر بات میں کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی، جس طرح سوشل میڈیا پہ کچھ صحافیوں نے بھی گفتگو کی، اسی طرح عام لوگ جو کمنٹس کر رہے ہیں، میری جو ویڈیو تھی وہاں پہ بھی لوگوں نے بڑے افسوسناک کمنٹس کیے ہیں. لیکن میں یہ سادات برادری کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ خدا را آپ کول رہیں، اللہ پہ چھوڑیں، اور جو لوگ سادات کو گالیاں نکال رہے ہیں اور جو لوگ عام فہم لوگ بھی فتوے جاری کر رہے ہیں، آپ وہ اپنی قیامت خراب کر رہے ہیں. آپ پرامن رہیں اور اس واقعہ کو اللہ پہ چھوڑیں. اور سردار برادری جو ہے ان سے بھی میں یہی اپیل کروں گا کہ آپ بھی جب واقعہ ہو چکا ہے اور واقعہ قابل مذمت ہے، اور اس کو کوئی بھی مطلب ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جو 16 ماہ کی بچی قتل ہوئی ہے، میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور جو ہے وہ اس واقعہ کو درست نہیں کہے گا. نہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ وہ کہے کہ جی یہ واقعہ اچھا واقعہ ہو گیا ہے، برا واقعہ ہوا ہے، ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ ہم ایک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ پولیس موجود ہے، جہاں عدالتیں موجود ہیں.
सो एंड सो हमें उन पर डिपेंड करना पड़ता है। और अगर पुलिस जो है उसकी बारीकबीनी से तहकीकात करे और असल जो कातिल है उनको गिरफ्तार करे और उनको कानून के कटघरे में लाए, सज़ा तक पहुँचाए, तो ये कानून ने अपना रास्ता लेना है। तो अभी जो बहस है वो कौमों के दरमियान जो जिस तरह का खलीज और खला पैदा कर रही है, ये चंद अनासर जो हैं, चंद शरपसंद अनासर जो हैं, जो न समझ हैं, जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो करें। मैं यही कहूँगा कि देखें, एहतराम करना जो है वो इबादत है। वो आप करते हैं, हुजूर की जो आल है उसका जो एहतराम करता है, अल्लाह ताला उसको उसका अजर दे। जो एहतराम नहीं करता और वो ये समझता है कि सादात का एहतराम ना करके उसको मतलब वो अगले जहान में फला पाएगा, तो वो उसका अपना दिमाग है, वो उस पर चले। हम किसी से ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते हैं। मैं एज ए जर्नलिस्ट में ये बात कहता हूँ कि कोई एहतराम करता है तो करे, नहीं करता है तो वो उसका अपना मामला है। इस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई बंदा जो है वो सादात का एहतराम करे, और एहतराम लाजम है, ऐसी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता है तो वो ना करे। तो सदियों से चली आने वाली जो रवायात हैं, सदियों से चले आने वाला जो इत्तफाक है, उसको आप ख़राब ना करें, ज़िला के अमन को भी ख़राब ना करें। दोनों तरफ जब क़यादत मौजूद है, सियासी क़यादत मौजूद है, उसको भी मैदान में आना चाहिए, और उलमाए कराम जो हैं उनको भी सामने आके इस मामले पे बहुत सारे मामलात में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा जो हैं वो बैठते हैं और उसका हल निकालते हैं, उनको भी हल निकालना चाहिए। और मैं यही कहूँगा फिर कि पुरअमन रहें और कानून को अपना काम करने दें। जो भी वाक़या हुआ है उस पर कानून जो है वो एक्शन लेगा। लेकिन अभी जिस तरह की बदअखलाक़ी का मुज़ाहिरा किया जा रहा है, जिस तरह मौज़ूरी का मुज़ाहिरा किया जा रहा है, इस तरह का जो माहौल है वो किसी को भी रास नहीं आएगा, और ना कोई कानून इसकी इजाज़त देता है, ना शरीयत इसकी इजाज़त देती है बदअखलाक़ी की, और शर बढ़ाने की कोई भी आपको इजाज़त नहीं देता। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ये कि मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और वो पुलिस कस्टडी में हैं, और बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। यकीनन पुलिस जो है वो इस वाक़या के जो असल हक़ाइक़ हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो ज़रूर लोगों को बताएंगे। अभी जिस तरह आज हमने सुना कि जी DPO ऑफिस के बाहर कल दोनों जो कौमें हैं वो एहतजाज करेंगी, वहाँ पे तो इस किस्म का माहौल पैदा ना करें। जब एक वाक़या रुनुमा हो चुका है वो इंतहाई अफसोसनाक है, और उस पर जो एक्शन होगा वो कानून ने लेना है, और कोई अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो यकीनन जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। तो मैं सादात बरदरी से फिर ये कहूँगा कि खुदारा आप भी पुरअमन रहें, और ये जो लोग एहतराम नहीं कर रहे हैं आप ये नोट कर लें, ये एक हकीकत है जिसे ठकराया नहीं जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता, कि जिस किस्म की वो बदअखलाक़ी कर रहे हैं, अगर उनका मसलक, उनका जो ईमान है वो उनको इस बात की इजाज़त देता है कि सादात को गलियाँ निकालें और इसमें उनकी फलाह है, तो उनको वो फलाह पा लेने दें। अल्लाह ताला ऊपर देख रहा है, हक़ाइक़ को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सच सच होता है, हक़ाइक़ हक़ाइक़ होते हैं, और किसी के एहतराम ना करने से मैं ये कहूँगा कि किसी की इज़्ज़त जो है वो कम नहीं होती। जब इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़, इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह ताला है, तो फिर आप किसी की बात को भी दिल पे ना लें, बल्कि अल्लाह पे छोड़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।